بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فار آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے لیے ایک عمل حب آگانی دوگانی یہ لے کر آیا ہوں۔ دوستو، یہ شدید محبت کے لیے مجرب صدری عمل ہے۔ نہ تو یہ سفلی ہے اور نہ ہی یہ نوری ہے، بلکہ نوری کی آمیزش اس میں ہے۔ یہ صدری عمل ہوتے ہیں، بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا توجہ سے کرنا پڑتا ہے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ملتا ہے۔ دوستو، آپ صرف 21 کالی مرچیں لیں گے اور اس کے اوپر آپ یہ عمل کریں گے۔ 21 کالی مرچوں پہ عمل ہوگا۔ آپ ایک مرچ ہاتھ میں پکڑیں گے اور اس کے اوپر اس عمل کو پڑھیں گے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، اور آگ میں جلاتے جائیں گے۔ آگ آپ کے پاس جلتی ہوئی ہونی چاہیے، یا لکڑی کی آگ ہو یا کوئلوں کی آگ ہو، وہ جل رہی ہوگی اور آپ مرچ کو پڑھتے جائیں گے اور اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے تاکہ اس کو جلایا جا سکے۔ دوستو، یہ عمل آپ کر لیں گے تو محبوب پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ آپ پورے یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ عمل میں یہاں آپ کے سامنے لکھنے والا ہوں، آپ دیکھیں۔ بسم اللہ آگانی قل هو اللہ دوگانی کلام ربانی۔ دوستوں، میں ویسے بھی آپ کو لکھ کر ویڈیو میں دے دوں گا، میں آپ کے سامنے اس لیے لکھتا بھی جا رہا ہوں، پڑھتا بھی جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا تلفظ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ کلام ربانی، فلاں بن فلاں مجھ پر ہو دیوانی، جیسے ہوئی یوسف پر زلیخا دیوانی۔ ہو دیوانی، نہ ہو دیوانی، دہائی عبد القادر جیلانی۔ دوستو، یہ ہے وہ عبارت، وہ عظیمت جو آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک کالی مرچ کو آپ ہاتھ میں پکڑیں گے، اس کے اوپر آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس کالی مرچ پر دم کریں گے، یعنی اس کے اوپر پھونک ماریں گے اور اس کو آگ میں جلائیں گے۔ بسم اللہ آگانی قل هو اللہ دوگانی کلام ربانی فلاں بن فلاں مجھ پر ہو دیوانی، جیسے ہوئی یوسف پر زلیخا دیوانی، ہو دیوانی، نہ ہو دیوانی، دہائی عبد القادر جیلانی۔ اب دوستو، یہ جو فلاں بن فلاں لکھا گیا ہے، یہاں آپ نے نام لکھنا ہے اپنے مطلوب کا۔ اگر وہ مرد ہے تو فلاں کی جگہ پہ اس کا نام لکھنے کے بعد بن لکھیں گے، بن پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو لکھ کر اپنے پاس ایک بار رکھ لیں گے تاکہ آپ کو یہ اتنی جلدی زبانی یاد نہیں ہوگی، لکھا ہوا آپ کے سامنے ہوگا تو آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ بن لکھنے کے بعد اگلے فلاں پہ اس کی والدہ کا نام، یہاں آپ نے اپنا نام کہیں نہیں لکھنا۔ اگر کوئی خاتون ہے تو فلاں کی جگہ پہ اس کا نام لکھا جائے گا، اور بن کی بجائے بن پڑھنے کے بعد اگلے فلاں پہ اس کا نام پڑھا جائے گا۔ اور اس میں دوستو ایک اور بھی بات ہے، اس میں جہاں یہ دیوانی کا لفظ آ رہا ہے، اگر کوئی خاتون کسی مرد کے لیے کر رہی ہے تو وہ یہاں دیوانی نہیں پڑھے گی، اس کو دیوانہ پڑھے گی۔ جیسے ہوئی یوسف پر زلیخا دیوانی، یہ اس کو دیوانی ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ کلام زلیخا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور آگے سارا کچھ ایسے ہی پڑھا جائے گا، ہو دیوانی، نہ ہو دیوانی، دہائی عبد القادر جیلانی۔ اگر کوئی خاتون کر رہی ہے تو اس جگہ پہ فلاں بن فلاں مجھ پر ہو دیوانی، اس جگہ پہ وہ دیوانہ کہے گی۔ باقی ساری عبارت بے عینے ہی ایسے ہی پڑھی جائے گی، اس جگہ پہ وہ دیوانہ پڑھے گی۔ اور اگر کوئی مرد پڑھ رہا ہے
اس کو تو کوئی لفظ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی طرح پڑھے گا جیسے یہ پوری عبارت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اسی طرح پڑھے گا۔ بسم اللہ آگانی، قل هو اللہ دوگانی، کلام ربانی، فلاں من فلاں مجھ پر ہو دیوانی، جیسے ہوئی یوسف پر زلیخا دیوانی، ہو دیوانی نہ ہو دیوانی، دہائی عبد القادر جیلانی۔ دوستو جب یہ آپ عمل کریں گے تو کوشش کریں کہ رات کا ٹائم ہو اور موم بتی آپ جلا لیں اور اگربتی بھی جلا لیں، موم بتی بھی اور اگربتی بھی۔ اگر آپ کوئی کمرے کی دوسری لائٹ جلانا چاہتے ہیں تو جلا سکتے ہیں، اگر نہ جلائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی موم بتی کی روشنی میں یہ آپ اچھی طرح بڑے کاغذ پہ کھلا کر کے لکھ لیں تاکہ آپ کو پھر پریشانی پڑھتے وقت نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اسی طرح سے کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ 21 مرچیں، لیکن آگ دوستو آپ گیس کی آگ پہ نہیں جلا سکتے، گیس کی آگ پہ مرچ نہیں جلتی، پوری طرح سے مکمل نہیں جلتی۔ اگر آگ کوئلوں کی روشن ہوگی یا لکڑی کی آگ روشن ہوگی تو مرچ فوراً جل جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو گیس پر بھی جلانا ہے تو پھر آپ کو کسی چمٹی وغیرہ میں پکڑ کر اس کو گیس کے اوپر رکھنا ہوگا، اور جب آپ دیکھیں گے یہ مرچ لال سرخ ہو گئی ہے تب آپ نے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ ادروائز اگر آپ گیس کے اوپر ویسے ڈالیں گے تو مرچ نیچے گر جائے گی، ضائع ہو جائے گی، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ مرچ کو جلانا ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ منتر بھی آپ نے پڑھنا ہے، عزیمت بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور مرچ کو جلانا ہے۔ یہ 11 مرتبہ آپ ایک مرچ پر پڑھیں گے، اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے، 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کریں گے تو اس کو جلا دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری مرچ کو اٹھانا ہے۔ اس طریقے سے دوستو یہ عمل ہوگا، یہ آپ کریں۔ اس کو آپ 1 دن کریں یا 3 دن کریں، 3 دن سے زیادہ اس کو نہ کریں، کیونکہ اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے اگر 3 دن کے اندر بھی محبوب آپ کا کہیں دور ہے، وہ اس کے اوپر بیماری اثر کر جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اتنا لمبا نہ کریں، زیادہ سے زیادہ 3 دن کریں، اور اگر پھر کرنا پڑے آپ کو، اگر مطلوب دور ہے، اس کا رابطہ آپ سے نہیں ہو پا رہا، تو پھر 2-3 دن کے وقفے کے بعد پھر سے 3 دن کر لیں۔ اس طرح کر لیں۔ اول تو ایک ہی دن، پہلے ہی دن آپ کو اگر محبوب آپ کا مطلوب نزدیک ہے، اسی سٹی میں ہے جہاں آپ رہتے ہو، تو پہلے ہی دن آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ دور ہونے کی صورت میں تھوڑا سا لمبا یہ کام ہو سکتا ہے، ادروائز بالکل بھی لمبا نہیں ہوگا۔ آپ کا محبوب آپ کے لیے پاگل دیوانہ ہو کر آپ کے پیچھے آئے گا پاگلوں کی طرح۔ دوستو یہ بہت زبردست عمل ہے اور مجرب عمل ہے، آپ پوری یقین اور بھروسے کے ساتھ اسے کریں، لیکن جائز کام کے لیے کرنا ہے، ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا۔ اجازت چاہتا ہوں، جلد ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔